قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ تمہیں گناہوں سے فحاشی سے بچانے والا عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے، تمہارے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ دلانے والا عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے، اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا عمل تمہارے لیے اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے، اپنی حاجات کے پوری کروانے کا عمل اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خاص عمل تمہیں دیا گیا ہے وہ تو نماز ہے۔ چوتھی صفت قرآن کریم جو ارشاد فرما رہا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی صفت مومن، کامل مومن وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز بہت محتم بالشان عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے پہلا سوال جس چیز کا کیا جائے گا وہ نماز ہے، اور جو انسان کے کام بننے والے ہیں دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے ان میں سب سے عظیم الشان، سب سے محتم بالشان اور سب سے اہمیت کے لائق اگر کوئی امر ہے، ان من اہم امورکم الصلاۃ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے ساری زندگی کے امور میں اور کاموں میں سب سے زیادہ محتم بالشان اگر امر ہے، سب سے زیادہ قیمتی عمل اگر کوئی تمہاری زندگی میں ہے تو وہ تمہاری نماز ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ تمہیں گناہوں سے فحاشی سے بچانے والا عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے، تمہارے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ دلانے والا عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے، اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا عمل تمہارے لیے اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے، اپنی حاجات کے پوری کروانے کا عمل اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خاص عمل تمہیں دیا گیا ہے وہ تو نماز ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وعدے نماز کے ضمن میں دیے گئے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ تو میرا جواب یہ ہے کہ پہلے نماز ہو، پہلے نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے مطابق نماز ہو تو پھر یہ نماز اللہ کی رضا بھی دلوائے گی، پھر یہ نماز دنیاوی اعتبار سے انسان کو کامیابی تک بھی پہنچائے گی، اس کی حاجات بھی پوری کروائے گی اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، دنیاوی اخروی ساری کی ساری چیزیں اس کی کامیابی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ نماز ہو، نماز اللہ کے نبی قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین۔ دیکھیے آپ مومن کی 5 صفات میں قرآن کریم چوتھے نمبر پر جو اہم عمل بتا رہا ہے وہ نماز کیوں ارشاد فرمایا، اور اس کی تفصیل میں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ نماز ہو، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے فویل للمصلین، ویل بربادی ہو، ہلاکت ہو ان مصلیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں۔ کن مصلیوں کے لیے؟ کون نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ الذین هم یراؤون، جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کی نیت، آپ کا دل کا ارادہ جس کی اہمیت آپ کے سامنے بارہا اجاگر کی جاتی رہتی ہے، انما الاعمال بالنیات، دل کی ذری سی کوتاہی آپ کی نماز جو آپ نے اتنا وقت لگایا سارا کا سارا برباد۔ انما الاعمال بالنیات، تو نماز آپ کی ہو رہی ہے لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ لوگ مجھے صلاتی کہیں، نمازی کہیں، آپ کا حج اور عمرہ ہو رہا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے عمری کہیں، اور آپ سخاوت کے دروازے کھول رہے ہیں کہ لوگ مجھے سیٹھ صاحب کہیں، سخی کہیں۔ ذرا سا دل کے کسی کونے میں بھی اگر کسی بھی نیک عمل کے بعد نیت میں کھوٹ آتا ہے تو وہ نیک عمل فویل للمصلین میں شامل ہو جاتا ہے، ہلاکت اور بربادی ہو۔ اس کو اس واقعے سے، اس حدیث سے بھی آپ کو بار بار سمجھایا گیا۔ یہ تو ایک نقطہ ہے، نماز کے فائدے حاصل نہیں ہوتے، دکھلاوا اس میں ہوتا ہے، نماز کے فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ ایک کامل ترین مومن بن کے نماز پڑھنے کی پوری کوشش کریں، پوری فکر کریں کیسے نماز پڑھنا ہے، نماز کے آداب کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔
قرآن کریم نے 750 مرتبہ سے زیادہ نماز کا حکم فرمایا. کہیں پر بھی یصلون نہیں فرمایا کہ نماز پڑھ لو. صلی یصلی نماز پڑھنا. لیکن قرآن کریم یوں نہیں فرما رہا ہے کہ آپ نماز پڑھ لو. یصلون وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یا صحابہ نماز پڑھتے تھے، یا تم نماز پڑھو، یہ حکم کہیں نہیں ہے. الذین یقیمون الصلاۃ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کریں، نماز قائم کرنا چاہیے. جہاں کہیں نماز کا تذکرہ ہے قائم کرنے کا تذکرہ ہے. اب اس میں اور یصلون میں کیا فرق ہے؟ یصلون اگر وہاں پر قرآن کریم تذکرہ کرتا 750 مرتبہ قرآن کریم میں، تو آج کل جو ہماری نماز ہے اس کو کہا جاتا ہے یصلون. کہ وقت ہو گیا، بس چلو جلدی سے وضو جیسے تیسے کیے، بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف آئے اور 4 رکعت پڑھی کہ نہیں، بس تیزی کے ساتھ گزر گئے. نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہے، ایک بھی مرتبہ دھیان نہیں ہے. اللہ کی پناہ ایک بھی مرتبہ دھیان نہیں ہے اللہ کا. حالانکہ کتابوں میں یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ نماز یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے. نماز خالص اللہ کی یاد کے لیے ہے. اور ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں اللہ کا ہی دھیان نہیں ہے. اللہ کا ہی دھیان نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد نہیں ہوتی ہے تو اس کی نماز ایک بالشت اوپر بھی نہیں جاتی. یہاں تک کہ قیامت کے دن انسان آتا ہے 70 برس تک نماز پڑھ کے، اس کے 70 برس کی نمازیں ساری کی ساری دنیا میں ایک بالش تک بھی اوپر نہیں جاتی. چاہے جائے کہ وہ اللہ تک پہنچ جائے تو پھر وہ اللہ کے پاس کیا لے کر گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے کہ میرے بندے کیا لے کر آیا؟ اللہ نماز کا بڑا پابند تھا، نماز پڑھتا تھا. اچھا نماز پڑھتا تھا، اس کے کھاتے میں تلاش تو کرو نماز ہے. ایک بھی نماز نہ ڈالا. کیا ہوا؟ تو نماز کے جو آداب ہے، نماز کے جو سنن ہے، سنتیں، نماز کے جو واجبات ہے، نماز کے جو فرائض ہے، نماز کی جو مستحبات ہے، وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. اب جب ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم اس کو عمل کیسے کریں گے؟ اور جب ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ حدیث صادقانہ ہے کہ ایک بالشت بھی اوپر نماز آپ کی نہیں جاتی. فویل للمصلین، اسی کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ نماز 70 سال تک پڑھنے والا بھی اس پر ہلاکت اور بربادی ہو، کیونکہ وہ نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں پڑھتا. اب آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں. نماز پڑھنے کے لیے بعض لوگ آتے ہیں، بیان کے ختم ہونے کے بعد جب خطبہ شروع ہوتا آتے ہیں، لیکن دوسروں کو پیر پھلانگ کر کر کے اوپر سے آگے آ جاتے ہیں، اوپر سے آگے آ جاتے ہیں. یہ حرام ہے. کسی کو تکلیف دینا اس کا حق ہے جو پہلے آئے. جو بعد میں آیا ہے وہ پھلانگ کر کے دوسروں کو تکلیف دے کر کے ہٹا کر کے آ رہا ہے. واضح طور پر حدیث ہے کہ جو بعد میں آئے وہ بعد میں پیچھے بیٹھ جائے، پیچھے بیٹھ جائے وہ تلاش کر کے. آگے تک آنا اور پھر بیٹھنا یہ نماز کے بھی خلاف ہے اور آداب مسجد کے بھی خلاف ہے. نماز ہو رہی ہوتی ہے، ایک آدھ رکعت کے رکوع میں امام صاحب ہوتے ہیں. جو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں، لوگ جلدی جلدی وضو کر کے بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور رکعت میں مل جاتے ہیں. ان کو یہ مسئلہ تو معلوم ہے کہ رکوع میں اگر ہم نے امام کو پا لیا تو رکعت مل گئی، لیکن یہ مسئلہ انہیں نہیں معلوم کہ آپ نے خلاف شرع عمل کیا ہے نماز میں رکوع پانے کے لیے. نماز تو آپ کی ہو گئی لیکن آپ نے شریعت کے حکم کے خلاف کیا، اس کی وجہ سے ثواب آپ کو نہیں ملے گا. آداب نماز کے خلاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اگر رکوع میں چلا جائے تو بھاگ کے نہیں آنا ہے، بھاگ کے نہیں آنا ہے. ایک تو جان کی بھی فکر ہے کہ پتھروں پہ پھسل جائیں گے اور پھر تکلیف ہو جائے گی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں. اور ایک خلاف شریعت بھی ہے کہ اس طریقے سے بھاگ کر کے آنا. نماز تو آپ نے پا لی، ایک رکوع تو آپ نے پا لیا، لیکن خلاف سنت عمل نہ ہونا چاہیے. نماز میں بھاگ کے نہیں آنا ہے. اور نماز پڑھنے میں پوری کی پوری توجہ اللہ کی طرف رکھنی ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، ہم کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں، نماز شروع کیسے ہو رہی ہے اور ہماری ختم کیسے ہو رہی. صرف ایک نماز ہی پہ انسان غور کر لے تو کامل ترین مومن بننے کے لیے اسے کافی ہے.
نماز ہم شروع کرتے ہیں، کیسے شروع کرتے ہیں؟ آپ اس کا ترجمہ بھی سنیں، سمجھیں اور اس کی طرف غور و فکر کریں. انی وجہت وجہی للذی، یہیں سے نماز شروع کرتے ہیں ہم. نماز مسجد میں یہیں سے شروع کرتے ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اپنی توجہ کو پھیرا ہے، اور صرف پھیر دیا، اس کا اتنا ہی تذکرہ نہیں ہے. حنیفا، مکمل یکسوئی کے ساتھ، مکمل یکسوئی کے ساتھ ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ زمین کو بچھانے والا وہی ہے. فطر السماواتی، آسمان کو اٹھانے والا، والارض، زمین کو بچھانے والا. حنیفا وما انا من المشرکین، اور اعلان کر رہا ہوتا ہے انسان کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. مطلب یہ ہے کہ نماز میں دوسری چیزوں کو سوچنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. اعلان کر رہا ہے انسان ابھی رکعت باندھنے سے پہلے کہ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہونا چاہتا ہوں، اور پھر رکعت باندھتے ہی وہ مشرکوں میں سے ہو رہا ہے. اللہ کی یاد کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا ہے، اپنے کاروبار کو، بیوی کو، بچوں کو، دوست و احباب کو، اور اپنی دن بھر کی مصروفیات کو. اس کو نماز نہیں کہا جاتا، اس کو یصلون تو کہا جائے گا کہ فریضہ اپنے کندھے سے اتارنا، نماز کا قائم کرنا اس کو نہیں کہا جاتا ہے. نماز کا قائم کرنا اسے نہیں کہا جاتا ہے. نماز کے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پورے آداب کے ساتھ، پوری سنتوں کے ساتھ، پورے واجبات کے ساتھ اس طریقے سے نماز پڑھیں. انی وجہ تو آپ نے پڑھ لیا، اب آپ رکعت باندھ رہے ہیں. اللہ اکبر. علماء کرام نے اس کی حکمت لکھی ہے کہ اللہ اکبر جب انسان نیچے سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اپنی ساری کی ساری اگلی چیزیں، بیوی ہے، بچے ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، کھیل ہے، کود ہے، سب چیزوں کو پیچھے ڈال رہا ہوتا ہے. اس طریقے سے میں اپنے پسے پشت ڈالتا ہوں ساری چیزوں کو، اور کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، میں اور میرا اللہ، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اب پوری توجہ اس کی اللہ کی طرف ہو تو یہ ایک نماز صحابہ کرام کی زندگی میں کیسا تبادلہ پیدا کرتی تھی. تیر لگ رہے ہیں، کتنی تیریں؟ غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت دو صحابہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی، دونوں کی باری لگ گئی کہ آپ لوگ نگرانی کرنا ہے، اب سارا قافلہ آرام کرے گا. جیسے ہی آپ کی باری ختم ہوگی دوسروں کو اٹھانا ہے فجر کے لیے، پھر نماز پڑھیں گے، اذان دیں گے وغیرہ. تو یہ دونوں، اب ایک صحابی یہ سوچے کہ میں خالی بیٹھوں گا تو اس میں کیا ہے، نگرانی تو کرنا ہے، زیادہ بہتر ہے کہ رات کا پہر ہے، اللہ پہلے آسمان پہ ہے، میں نماز پڑھ لوں. نماز کے لیے آپ نے رکعت باندھی، دشمن آ گیا. رات کے اندھیرے میں جیسے ہی دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے دور سے، ہمت تو نہیں ہوتی تھی کہ قریب آئے، روعب اور دبدبہ ایمان کا، دور سے دیکھا کہ ہاں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے لیکن ہل نہیں رہا ہے، خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. مشورہ ہوا دشمنوں کی صف میں، ارے یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو ایک درخت ہے، یہ درخت کا تنا ہے، یہ ہلتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اندازہ کر لیتے ہیں، تیر مارو. ایک تیر لگا، دو تیر لگا، چار تیر لگے، یقین ہو گیا دشمنوں کی صف میں کہ یہ کوئی آدمی نہیں ہے، یہ تو درخت کا تنا ہے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلتے بھی نہیں ہیں. تیر کے لگنے کے بعد یہ ہے نماز. الذین یقیمون الصلاۃ، اللہ یہ چاہتا ہے ایسی نماز ہوگی فحاشی سے بھی بچائے گی، ایسی نماز ہوگی انسان کی زندگی میں برکتیں بھی آئے گی، ایسی نماز ہوگی دنیا اور آخرت تبدیل ہو جائے گی. ان من اہم امورکم الصلاۃ. تو ایسی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر ایک سوال آیا تھا لیکن اس کا جواب دینے کے لیے وقت نہیں ہے. ایک بات میں یہ بتاتے ہوئے خلاصے کے طور پر، داڑھی پہ جو میں نے سنا عالم دین سے، تو میں وہی سنا رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان مر جائے گا، خبر میں جائے گا تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اس مومن بندے کا چہرہ دکھایا جائے گا، یا پھر اس بندے کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف پلٹایا جائے گا. دوسرا سوال، من ھذا، یہ کون ہے؟ یہ جواب تو اسی وقت دے سکتا ہے جبکہ سنتیں اس کی زندگی میں ہوگی اور آداب اور قرآن کے احکامات اس کی زندگی میں ہوں گے، اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت کرتا ہوگا. اس کے جواب دینے سے زیادہ بہتر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود فرما دیں کہ یہ میرا بندہ، یہ میرا مومن بندہ ہے، یہ میرا امتی ہے. اب جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دیکھیں گے اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، یہ ایک
یہ ایک آئی ڈی کارڈ ہے. غور کریں, یہ ایک آئی ڈی کارڈ ہے. کوئی بھی ورکر اور کوئی بھی کلائنٹ کسی بھی کمپنی کا جب وہ کمپنی میں انٹری ہوتی ہے اس کی, تو اسے آئی ڈی کارڈ لگانا پڑتا ہے جیب میں کہ بھئی یہ ہاں یہاں کا ہے. اب اسے روک ٹوک نہیں ہوتی, وہ ڈائریکٹ اندر داخل ہو سکتا ہے. کسی ہاسپٹل کی اگر نرس ہے یا پھر ڈاکٹر ہے, آئی ڈی کارڈ لگایا ہوا ہے, صراط مستقیم چلے جاؤ بھائی, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, اس کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں, یہاں پر پہلے تحقیق کرواؤ تم کون ہے, ہاں ضرورت ہوگی تو پھر داخل کیا جائے گا, ورنہ نہیں. داڑھی ایسے ہی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں گے کہ اسے داڑھی ہے, داڑھی ہے, ہاں 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 یہ آئی ڈی کارڈ ہے, چلو یہ اپنا بندہ ہے, یہ میرا ہی ہے بھائی, چھوڑ دو اس کو. خبر کے عذاب سے محفوظ, خبر کے عذاب سے بچ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جو ہے نا چادر اس کے اوپر نچھاور کر دی گئی, اور اس کے اوپر جو اس کی خبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی. گواہی کس نے دی؟ اللہ کے رسول. بعد میں دیکھا جائے گا, آئی ڈی کارڈ تو ہے نا, بعد میں دیکھا جائے گا سب کہ اس کے اعمال کیسے تھے قیامت کے دن. ابھی تو اللہ کے رسول کی گواہی مل گئی, ہاں یہ میرا بندہ ہے, یہ میرا امتی ہے, اسے داخل کر دو. یہ داڑھی اب داڑھی نہیں ہے, شروعات ہی ایسی ہو رہی ہے. اللہ کے رسول دیکھیں گے, ارے اس کو تو داڑھی نہیں ہے, یہ کیا ہے کیا نہیں, بعد میں دیکھا جائے گا. حالانکہ غیب کا علم اللہ نے جتنا دیا اتنا ہے, پھر بھی دیکھا جائے گا کہ یہ کون ہے کیا ہے, دیکھا جائے گا یہ اپنا نہیں ہے, چلو. اور وہ گواہی بھی نہیں دے سکتا. بنیادی طور پر مسلمان کی بہت بڑی چیز داڑھی, اوپر سے نیچے تک دیکھنے میں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والا ہے. کڑوی تو لگے گی جو شیو کرتے ہیں, لیکن سنت کو بتانے میں کوئی شرم بھی نہیں آتی ہے, اور یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. اور رکھنے والے بھی بڑی سعادت مندی والے ہیں, رکھنے والے سمجھ لو کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی ہے. اور ابھی تک جنہوں نے داڑھی نہیں رکھا ہے, شرح صدر کے ساتھ سن لے, انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دغا بازی کی ہے, انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غداری کی ہے, انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا ہونے کے اوپر مکاری کی ہے. وہ اسلام کے دائرے میں نہیں رہ سکتے. مفتی صاحب کیا داڑھی میں سارا اسلام آ گیا, کیا داڑھی میں سارا اسلام آ گیا؟ ارے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت, اس سے بڑھ کر کیا چیز میں آپ کو بتاؤں. سنت کا مذاق اڑانے کے لیے ذریعہ تو شرم آنی چاہیے. بہت زیادہ بری چیز, بہت ہی بدترین چیز ہے. اور یہ میرے سخت الفاظ انشاءاللہ اللہ کے پاس باعث اجر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ان میں اگر کوئی بات غلط ہو تو اسے مجھے بھی معاف فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی اگر صحیح باتیں ہیں ان پر ہم سب کو مل کر شوق کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں.